الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ آج بتاریخ 30 نومبر 2024 عیسوی مطابق 27 جمادی الاول 1446 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام لیکچر کا 1171ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے شیخ الاسلام مجدد دکن حضرت حافظ محمد انوار اللہ خان بہادر و فضیلت جنگ حیات و خدمات۔ ماشاءاللہ عنوان بہت عمدہ ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے حیدرآباد کے حساب سے، تلنگانہ میں حیدرآباد کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت ہے الحمدللہ۔ اور جو ہے مقرر پروفیسر سید جہانگیر صاحب بہت ہی قدیم مقرر ہیں، یہاں کے ابتدا سے آتے ہیں۔ 500ویں نشست ان کے اس سے ہوئی تھی اور حال میں جو سلور جوبلی ہوئی اس روز تو بالکل ایک اتنا اچھا اختتام ہوا اور اتنی زبردست موتیاں ملے اس روز الحمدللہ۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر سید جہانگیر صاحب کو کہ وہ شاید نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی من علینا بخلفاء حبیبہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال ربنا جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ارحم خلفائی۔ فقالوا من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال خلفائي الذين يأتون من بعدي ويبلغون كلماتي أو يروون كلماتي، أو كما قال سيدنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم۔ وقال سيدنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، العلم حياة الإسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل عظیم ہم سب مسلمانوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد عالیہ کے ذمہ داروں کو اس بات کی توفیق عطا فرمایا اور مسلسل فرما رہا ہے کہ وہ مختلف موضوعات سے عامت الناس و عامت المسلمین کو بہرور کرے اور ان کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر توسیعی خطبات یا لیکچرز کا انتظام فرمائے۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا 1070ویں جو ہے نا یہ نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے بزرگ رہنما ایڈوکیٹ جناب غلام گیلانی صاحب اور
جناب معتمد عمومی اور دیگر ذمہ داروں کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ امت المسلمین کی رہنمائی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں جس عنوان اور موضوع کا انتخاب کیا ہے، دراصل ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت مجدد دکن شیخ الاسلام معلم سلاطین حضرت شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ہم مسلمانوں کے محسن ہیں بلکہ پورے دکن کے محسن اعظم۔ اس وجہ سے ہم حیدرآبادیوں کی اور دکنیوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ کو ہم یاد کریں اور حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ کی مختلف گوشوں سے خود کو آشنا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نمونے کو اپنی زندگی میں لانے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور نمونے کی روشنی میں ہو۔ اور زندگی بیان کرنے کا اور یاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کی یاد تازہ ہوتے رہے اور یہ ہم نہ سمجھے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ جیسی کیفیت ہم کہاں سے لائیں، ہم کہاں سے آپ کے نمونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے ہی ایسے بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ قدم بقدم لمحہ بلمحہ بلکہ اپنی ساری زندگی کو آقا کے نمونوں کے مطابق گزاریں۔ تو اسی غرض سے ہم یہ نشست مقرر کی اور آخر نے اسی مقصد سے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے تاکہ میں خود بھی اپنے آپ کو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو جو ہم حضرت کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں اس کو ہم جو ہمارے بھولے ہوئے اسباق ہیں اس کو دہرائیں اور کوشش کریں کہ کس طرح سے حضرت انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کوشاں رہے کہ باوجود مشکلات دشواریوں کے آپ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں جن آیات شریفہ اور احادیث شریفہ کی تلاوت کا شرف آپ بزرگوں کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیات شریفہ ہم کو یہ بات بتلاتی ہیں کہ بزرگان دین کی زندگیاں بھی یہ اسلام کا ہی حصہ ہیں۔ بزرگان دین کی زندگیاں بھی اسلام ہی کا حصہ ہیں اور بزرگان دین کی زندگیوں کے بارے میں سننا اور سنانا گویا کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی زندگیوں کو ان راستوں پر اور ان نمونوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا قبیلوں میں سے جماعتوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو ہے نا تیار ہوں جو ہے نا آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور احکامات کو اور دین اور اسلام کو سیکھے، اور پھر وہ لوگ جو اس وقت آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود نہ رہتے تھے تو ان کو جو ہے نا آقا کی باتوں کو پہنچائے اور ان کے بارے میں واقف کروائے۔ تو اس سے جو ہے نا تمام علماء کرام پوری دنیا کے اسلامی اسکالرز یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر جماعت میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے بارے میں جاننے والوں کے افراد موجود ہونا ضروری ہے، اور اس دین کے علوم میں گہرائی حاصل کرنا اور قرآن مجید کی باریکیوں
کا علم حاصل کرنا، احادیث شریفہ کی باریکیوں کا علم حاصل کرنا، اور اس کی روشنی میں وہ باتیں جو مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے جو بہتر ہوں ان کے لیے جو ہے نا اجتہاد کرنا، ان کے لیے نمونوں کا انتخاب کرنا، یہ ذمہ داری قرار دیا گیا۔ تو انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اور علماء کرام جب اس طرح کی خدمات کو انجام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، پوری امت کا خطاب فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اے امت محمدیہ کے افراد، آپ ایسے لوگ ہیں، آپ ایسی غیر معمولی امت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام امتوں میں سے انتخاب فرمایا۔ آپ کو یہ سن کر ایک عجیب اور ایک خوشی ہوگی اور اپنے لیے سعادت مندی آپ تصور فرمائیں گے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم 80ویں امت ہیں، 80ویں امت ہے، امت محمدیہ 80ویں امت ہے۔ اس سے پہلے 79 امتیں آئیں، اور پھر بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمایا، اور یہی نہیں فرمایا بلکہ خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جتنے سابقہ امتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کے ان کی جو نبی ان تک بات پہنچائی ہے ان پر وہ گواہ بھی دیں گے۔ تو اتنے بڑے مقامات ہم کو عطا فرمایا ہے، تو اور ان میں بھی علماء کرام کا بڑا مقام عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیا جنہوں علم عطا فرمایا، جنہیں علم سے نوازا۔ اور علم سے مراد یہاں پر جب بھی ہو تو علم اسلام دینی اور دنیاوی علوم میں فرق نہیں محسوس کرتا اور کوئی فرق نہیں جتاتا، بلکہ اسلام کی نظر میں دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ دین کا علم ہر مسلمان کے لیے اس حد تک کا علم ضروری ہے جیسا کہ طہارت کا علم ہے اور عقیدے کا علم ہے، یعنی ہر وہ کام جو وہ سرگرمی جو اسلام کی جو اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، جیسا کہ اب نماز کا وقت ہوا تو مجھے یہ ضروری ہے کہ میں وضو کیسے کروں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، وضو کے سنتیں کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے جا رہا ہے تو نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا وقت بہت تنگ ہے، میں تمام وہ چیزیں آپ کو عرض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ الاسلام مجدد دکن حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا یہاں سے دکن سے آپ حج کے لیے آپ جو ہے نا حرمین شریفین کو روانہ ہوئے، اور آپ وہیں جا کر وہیں پر رہنے کا آپ جو ہے نا ارادہ فرما لیا، یہ طے فرما لیا تھا کہ اب میں یہیں پر میں ساری زندگی گزاروں گا، اب یہاں سے میں پھر دوبارہ گھر واپس نہیں ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت کا فضل اور دکن پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں مجدد دکن بھی کہتا ہوں، آپ کو بہت بڑی فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آپ کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم یہاں نہیں، تم جو ہے نا دکن میں جا کر جو ہے نا اسلام کی خدمت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی آقا بذات خود یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو خواب میں دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ہے نا یہ شیطان کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا میرا جو ہے نا حلیہ اختیار کر کر کسی کے خواب میں جائے۔ تو یہ بندہ مومن کے لیے شرف اور یہ بزرگی سعادت مندی کی بات ہے، جب بندہ مومن جب آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ
آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا ہی شرف حاصل کیا۔ تو جب آپ یہ خواب میں ملاحظہ فرمائیں تو آپ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی جو پہلے سے ہی جو ہے نا آپ وہاں پر مکہ مکرمہ میں جو حالات یہاں پر ہوئے تھے وہاں پر آپ زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت سے رجوع ہوئے تو فرمایا کہ جیسا ہی آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جو ہے نا حکم کی تعمیل کیجئے، یعنی مطلب ہے کہ آپ فوراً دکن کے لیے تشریف لائیے۔ بہت تفصیلات ہیں لیکن میں آپ کو مختصر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت قبلہ کی وہ باتیں جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور ہمارے لیے بہترین باتیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ حضرت قبلہ کی جو حیات مبارکہ جو آج ہمارے سوشل لائف میں جو عمل کرنے کی ضرورت ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ابتدا سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ابتدا سے آپ کے والد محترمہ کو بھی جو ہے نا خواب میں یہ آپ کی جو ہے نا ایک نیک صالح بچے کی جو ہے نا پیدائش کی جو ہے نا آپ کو بشارت دی گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اب وہ تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا ہوں۔ حضرت کے عملی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کو اس سے کچھ سبق ملے اور ہماری جو معاشرتی اور سوشل لائف ہے وہ بھی جو کچھ بہتر سے بہتر ہو جائے اور ہم کو بھی ہم اپنی زندگیوں میں ایسے نمونے پر عمل کرنے کے لیے ہمت کریں۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی تھے، تو آپ 2 بھائی تھے، تو جب آپ کو جو نا جو میراث جو تقسیم ہوتی ہے، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، جب تقسیم ہونے کا وقت آیا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھے مت دیجیے، میں بڑا ہوں، میں کسی بھی طور پر اپنی روٹی روزگار کا انتظام کر لوں گا، لیکن میرے ایک چھوٹے بھائی جو حضرت سید امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کو جو ہے نا کوئی معاش وغیرہ کے بھی ان کو کیفیت ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے نا ان کو دے دیجیے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے معاملے میں ہماری زندگیوں میں ہمارے خاندانوں میں وراثت کے لیے اور انہیریٹنس کے لیے مال و جائیداد کی تقسیم کے لیے کتنے کیا ہوتے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، لیکن حضرت نے اپنے بھائی کے حق میں اس کو دستبردار ہو گئے اور اس کو قربان فرما دیا۔ یہ ایک بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور واقعہ لے جاتا ہوں۔ جب آپ جو ہے نا ابھی روزگار وغیرہ کچھ نہیں تھا، آپ جو ہے نا آپ کو ایک مالگزاری کے دفتر میں آپ کو منصب عطا ہوا، تو آپ جو ہے نا اس میں مالگزاری کی جو فائلیں ہوا کرتی تھیں اس دفتر میں سود کے فائلیں بھی کو بھی لکھنا پڑتا تھا۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب بارگاہ میں آپ کے دفتریت کے سرگرمیوں کے حوالے سے جب آپ کے سامنے ایک ایسی فائل آئی کہ جس میں جو ہے نا وہ سود کے معاملے کو آپ کو تحریر کرنا تھا، اس کی جو بھی رپورٹ تیار کرنی تھی، تو حضرت قبلہ نے فوراً یہ ارادہ فرما لیا، کسی سے مشورہ نہیں فرمایا، اور آپ کے سامنے کوئی روٹی روزی کا کوئی دوسرے کام کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ فقہی انداز میں شریعت میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی آپ مکروہ سرگرمی میں مصروف ہیں، اگر آپ کے کاروبار یا کوئی ملازمت ایسی ہے جو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، تو گنجائش ہے کہ آپ کو نیا اچھا کام ملنے تک آپ جو ہے نا اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت قبلہ کی بارگاہ میں جیسے یہ بات آئی تو حضرت قبلہ کسی سے مشورہ نہیں فرمایا، کوئی سوچ بچار نہیں کیا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فوراً ایمانی تقاضے اور اخلاص اور استقامت اور ایک سچے مومن ہونے کے نشانی کے طور پر آپ نے فوراً جو ہے نا اپنا استعفیٰ تحریر فرما دیا اور ناظم صاحب کے حوالے کر دیا۔ بڑی سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں یہی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت کا جو اخلاص، حضرت کا جو امانت داری، حضرت کی دیانت داری اور حضرت کے جو ہے نا جو مومنانہ جو کیفیات جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتی تھیں وہ کس انداز کی تھیں، اور ہم کو آپ کی حیات مبارکہ سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ ہم جو ہے نا عموماً جو ہے نا آج کی زندگیوں میں حضرت کے مراتب اور جو ہے نا بزرگیاں بڑی بڑی جو ہے نا وہ بیان کرنے پہ ہم جو ہے نا وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن آج جو ہم سب مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ہمارے بزرگوں کے نمونوں کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ معاشرے کے افراد کو بھی اس بات کی ہمت ہو کہ وہ بھی جو ہے نا اس طرح کے نمونوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نمونوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ حضرت قبلہ فوراً آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیے، لیکن ایک بات یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں، 2 باتیں، قرآن مجید کی آیت شریفہ کی روشنی میں اور ایک حدیث شریف کی روشنی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں فرماتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ جو نا جو بندہ اس پر توکل کرتا ہے، اس کے رزاقیت پر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کے خالقیت پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقامات سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں سے اس کے رزق آنے کا کوئی گمان بھی اور وہم بھی نہیں ہوتا ہے۔
ایسے مقامات سے اس کو جو ہے نا رزق دینے کا انتظام فرماتا ہے. لیکن آزمائش ہوتی ہے ضرور طور پر. آزمائش کو آپ سمجھنے کے لیے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکہ مکرمہ کی آپ 13 سالہ حیات مبارکہ کو آپ ملاحظہ فرمائیے. 13 سال کی حیات مبارکہ میں آزمائشوں اور تکالیف اور مصیبتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہی آپ جب مکہ مکرمہ کے 13 سال کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں حکومت بنی، پورے مسلمانوں کو ہر قسم کی آسائشیں آرامیاں ہوئی اور مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی. تو یہ چیز ہم کو محسوس کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ اسلام کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ پہلے وہ مسلمان کو آزمائے، اور آزمانے کا بھی میں اس کی مدت کہتا ہوں کم از کم ایک 13 سال. کیوں کہ 13 سال مکہ مکرمہ کی حیات مبارکہ ہم کو یہ بتلاتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ کم از کم وہ 13 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرے اور اس کے احکامات کا پابند رہے. پھر اللہ تعالیٰ اگر دنیا اس کے لیے بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اگر دنیا بہتر ہوگی تو یقینی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے نواز دے گا. لیکن یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر دنیا نہ ملی 13 سال کے بعد مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک دوسری بات بھی حدیث شریف ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت تنگ ہے، مجھے محسوس نہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اس کے بعد بھی آپ کو آسائش آرامی نہیں آئی تو آپ جب قیامت ہوگی تو اللہ رب العزت جو ہے نا بندے کو جو ہے نا پہاڑوں جیسے جو ہے نا اجر و ثواب کو بتا کر بولے گا، یہ بندے مومن یہ تیرے ہیں سرے دیے، تیرے لیے میں نے اجر و ثواب مقرر کیا. تو بندے مومن کہے گا کہ اللہ رب العزت میں تو اتنے نیک کام نہیں کیا تھا، اتنے سارے پہاڑوں جیسے اجر و ثواب میرے لیے کہاں سے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ، حدیث شریف کا مطلب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا جاتا ہے کہ تو نے فلاں وقت دعا کیا تھا، ہاں فلاں وقت تو نے اپنے لیے دعا کیا تھا، فلاں وقت تو اپنے بال بچوں کے لیے، فلاں وقت اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا، اللہ رب ضرور دعا کیا تھا. تو اللہ رب العزت اس وقت فرماتا ہے کہ اے بندے مومن، میں نے تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، لیکن دنیا میں ان دعاؤں کا نتیجہ دینا تیرے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے ان دعاؤں کی قبولیت کا جو نتیجہ تجھے دنیا میں ملنا تھا وہ نہیں دیا. تو بندے مومن اس وقت کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ آپ جانتے ہیں، اے اللہ کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کیا ہوتا. اے اللہ دنیا میں تو کاش میری کوئی دعا قبول نہیں کیا ہوتا. کیونکہ مجھ کو اور آپ کو اچھی طرح جان لینا اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی، چاہے میں یہ 100 سال جیے، 200 سال سے 500 سال سے 900 سال، جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، سیدنا نوح علیہ السلام کو زندگی عطا ہوئی تھی. کچھ بھی ہو 1,900,000 سال کے بعد بھی ہم کو اس دنیا سے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہمیشہ کی جو زندگی رہنی ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے. تو مسلمان بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس سے استفادے دیا، اور اس کے وقت کوئی جو ہے نا آپ کے سامنے نہ پروپوزل ہے، نہ کوئی آپ جو ہے نا سامنے کوئی اور جو ہے نا کوئی نہ وہ ہے کہ بھئی وہاں مل جائے گا، میں یہاں دیکھ لوں گا، یا وہاں وہ اس میں کچھ اور کام کر لوں گا. ایسا نہیں، بالکل کوئی کام نہیں. آپ فوراً جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے روبہ عمل لانے کے لیے غرض سے آپ نے جو ہے نا اس سے اپنے ملازمت سے استفادے. ایک بات ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے کیا نوازا آپ کو؟ کس بات سے نوازا؟ آپ حضور نظام سلطان دکن اعلیٰ حضرت میر محبوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو آصف جاہ ششم کہا جاتے ہیں، ان کے آپ تعلیق مقرر ہوئے، یعنی استاد مقرر ہوئے، معلم سلاطین مقرر. اور اس کے لیے بھی آپ قبول نہیں ہوئے فوراً. جب آپ سے کہا گیا حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کی جو ہے نا بارگاہ یہ اپنے شالی بنڈے کے قریب ہے، وہ جو ہے نا حضور نظام محمد علی پاشا کے استاد تھے. ان کی شہادت ہوئی، ان کو شہاد ہوئے، یہ مہدوی برادری ان کو شہید کی. تو اب ان کو وہ بڑا تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. تو ان کے بعد اب کون تعلیق مقرر ہونا؟ تو حضرت کے لیے کیا؟ تو حضرت فوراً قبول نہیں فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے استخارہ کا موقع دیجیے، میں استخارہ کروں گا. آپ کو کوئی آپ روزگار نہیں تھا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میں اب فوراً اگر ہم جیسے ہو جائے تو کیا ہوتا؟ ابھی فوراً یہ تو اس سے بڑھ کے کیا چاہتے؟ میں تو ابھی میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، میں تو ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ والہانہ طور پر آپ قبول فرمائیں. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، مجھے استخارہ کرنے دیجئے، میں استخارہ کے بعد میں اس پر فیصلہ کروں.
تو آپ نے استخارہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں اپنے اس کا ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس طرح کہا کہ کچھ آپ کتابیں لیے ہوئے میں جو ہے نا بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا ہوں. تو پھر آپ نے بادشاہ نے محب علی پاشا کے استاد ہونے کو آپ نے قبول فرمایا. تو یہ آپ کی یہ حیات مبارکہ ہے. اور اس کے بعد میں اور باتیں عرض کروں گا. تو یہ بات ہوئی حضرت قبلہ جو نا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ نظامیہ جس کو آج کل ہم جامعہ نظامیہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو آپ نے قیام فرمایا. تو بڑی تفصیلات ہے لیکن میں وقت کی تنگی کے باعث آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں. تو حضرت قبلہ اپنے کرتا دھرتا سب کچھ پورے ادارے کے سب سیاہ و سفید کے مالک ہیں. سبھی آپ جو ہے نا بانی ہیں اور آپ جو ہے نا اس کے امیر ہیں سب کچھ ہیں. حضرت قبلہ کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی کھیرا کھانے کی خواہش ہوئی. تو کہیں بازار میں کہیں اس وقت کھیرا مہیا نہیں تھا, کہیں موجود نہیں تھا. تو حضرت قبلہ جب صرف جامعہ مدرسہ نظامیہ کے مطبخ میں موجود تھا, کچن میں وہاں موجود تھا, تو حضرت قبلہ کے خدمت میں حاضر کیا گیا. تو حضرت قبلہ نے اس کی قیمت ادا فرما دی. حضرت قبلہ نے اس کی قیمت ادا فرما دی. تو بزرگوں اور دوستوں, حضرت قبلہ شیخ الاسلام مجدد دکن مولانا حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ ایسے کارناموں سے لیس ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت لگتا ہے. آپ کے کارناموں میں جو ہے نا مسلمانوں کے یہ جتنے بھی اس وقت جو ہے نا ہمارے شہر میں آپ کہیں بھی آپ تشریف لے جائیں, دکن میں جو اسلامی مزاج ہے اس کا سارا صحرا حضور نظام یہ ہمارے حضرت مجدد دکن حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے. کیسے آپ کا سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا جو مسلخوں میں جو سلاٹر ہاؤس میں جو ہے نا ذبح کرنے کا معاملہ آپ کہیں اور جگہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. یہاں پر جو ہے نا دکن میں آپ نے ملاؤں کو مقرر فرمایا تاکہ جو ہے نا ذبح جو ہے نا جو جتنے بھی یہاں ذبیحہ ہوں اور جو لوگ مسلخوں میں جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ اسلامی طریقے پر ذبح کے لیے وہاں پر ملاؤں کو مقرر فرمایا. اور اسی طرح سے دیہاتوں میں جو مسلمانوں کے لیے کوئی دین کی باتیں سنانے کے لیے ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے تو جو ہے نا کوئی ایسے حالات نہیں تھے. تو حضرت قبلہ نے جب آپ امور مذہبی کے وزیر مقرر ہوئے تو وہاں کے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے واعظین کو مقرر فرمایا. اور آپ کو ایک بات اور اسی طرح سے بتلاؤں کہ آپ جو ہے نا رمضان شریف ہوتا ہے, رمضان شریف میں میں اپنے بچپن میں تک دیکھا ہوں گا, تو آپ تو حضرات اور اچھی طور پر دیکھے ہوں گے حیدرآباد دکن میں رمضان شریف جب آ جاتا تو ہم اچھی طور پر دیکھا کہ ہمارے شہر میں ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے تھے اور بازاروں میں کھانے کی ممانعت تھی. 70-80 کے دہے تک بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہا کہ ہمارے شہر کے حیدرآباد کی ہوٹلوں پر جو ہے نا پردے ڈال دیا جائے. اور اس کا بھی احکامات حضرت قبلہ جو ہے نا جاری فرمائے تھے کہ جو ہے نا رمضان شریف میں تاکہ جو ہے نا روزے داروں کی بے حرمتی نہ ہو اور جو ہے نا روزے داروں کے سامنے کھانے پینے والے نظر نہ آئیں, جن کو ضرورت ہو تو وہ کھائیں تو لیکن وہ پردوں کے پیچھے کھائیں. اسی طرح سے حضرت قبلہ جو ہے نا جو ہے نا یہ جیسا ابھی عرض کیا ملا ہے اور مؤذن ہے, بہت سارے جو خدمات ہوتے ہیں جو سرگرمیاں اسلام کے انجام دیتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی جو ہے نا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا کہ ان کو احکام معلوم نہیں ہوتے. تو حضرت قبلہ اپنے شاگرد رشید حضرت خادی گھنپورہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دے کر ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام جو ہے نا نصاب اہل خدمات شرعیہ بول کے رکھا. تو وہ کتاب میں آپ جو ہے نا عقائد, ایک ضروری عقائد آپ کو مل جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اماموں کے لیے بھی وہ چیز, اور جس طرح سے جو ذبح کرتے ہیں ان کے لیے بھی, مؤذنین کے لیے بھی, ہر طرح کے سرگرمی, اور قاضی خاص طور پر جو ہے نا جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا اس کے تمام احکامات اس میں مقرر فرمائے. تو یہ بھی جو ہے نا حضرت کا جتنے بھی آپ جو ہے نا اسلامی یہ جو فکرے ہیں اور اسلامی جو آج دکن میں اگر آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں گے تو اس طرح کی سرگرمیاں اور اس طرح کا انتظام اور اس طرح کا ایک جو ہے نا ڈسپلن کے انداز میں جو ہماری اسلامی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں, ان تمام کا صحرا جو ہے نا حضرت قبلہ کے سر جاتا ہے. اور سب سے بڑی جو بات جو ہے نا جو آج ہر مسلمان اس کو اندازہ کر سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے, وہ قضاءت کا نظام ہے جو ہمارے پاس شادیوں کا جو سسٹم ہے. آپ پورے دکن میں, آپ دکن کیا ہندوستان میں کسی بھی مقامات پر چلے جائیں تو حضرت قبلہ نے جو سیانامہ کہا جاتا ہے, جو ڈاکومنٹ
ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے وہ یہ دکن کے علاوہ کسی اور مقام پر اتنے ویل آرگنائز مینر میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت قبلہ نے اپنے بذات خود اپنے دست راست سے جو ہے نا اس کو پورے سیاہ نامہ کو ترتیب فرمایا، اور ہر وہ چیز جو ہے نا دونوں عاقدین کے لیے، لڑکا اور لڑکی کے لیے، جتنے اس کے گھر والوں کے لیے، تاکہ جو ہے نا شادیوں کے باقی رہنے اور شادیوں کے میں حالات کے کوئی ناگفتہ حالات پیدا ہو جانے پر جو ہے نا کوئی پیچیدہ مسائل نہ ہونے کے لیے آپ نے اس کو سیاہ دیا۔ آج جو ہے نا چاہے وہ جتنے بھی دیگر ریاستوں کے جتنے بھی جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، اسی سے نمونہ پا کر وہ جو ہے نا بہترین تھے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہم بدل کر دوسرا کریں، لیکن حضرت قبلہ نے جو سیاہ نامہ ترتیب دیا ہے اس سے بہتر اور ویل آرگنائزڈ سیاہ نامہ آج تک کسی کے پاس موجود نہیں پایا۔ کیوں؟ حضرت قبلہ جو ہے نا نہ صرف ایک جو ہے نا جید عالم تھے، بلکہ ساتھ میں آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، کیونکہ آپ امور مذہبی کے ناظم، یعنی آپ اس وقت کے یوں سمجھیے کہ منسٹر آف اسلامک افیئرس آپ رہے، تو آپ نے جو ہے نا اس طرح کے تمام چیزوں کو انجام دیا۔ ہر طرح کی سرگرمی، ہر طرح کی وہ سرگرمی جو ہے نا ایک مسلمانوں کو بہتر سے بہتر ایک کامیاب اور اسلام کے چوکھٹے میں رہ کر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، حضرت قبلہ نے ان تمام میدانوں میں، ممکن ہے میں اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت سارے میدان چھوڑ رہا ہوں، لیکن حضرت قبلہ تمام ان میدانوں پر کام کیا، اور مسلمانوں کو جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میدانوں میں کسی بھی قسم کے قواعد و قوانین اور ضوابط کی ضرورت ہوتی، کیونکہ بادشاہ وقت مسلمان بادشاہ تھے، تو ان کے ذریعے سے آپ نے احکامات کو اس طرح سے رواج عطا فرمایا کہ حضرت دکن کے معاشرے میں ذرہ برابر بھی ایسا محسوس ہوتا کہ ذرہ برابر بھی کوئی افراتفری نہ ہوتی، اور مسلمان مکمل طور پر اسلام کے پابند ہوتے، چاہے وہ ان کے عیدین کی نمازیں ہوں، چاہے ان کے جو ہے نا قربانی کی عید ہو، چاہے رمضان شریف کا معاملہ ہو، تمام ماحولیات میں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو ہے نا یہاں کے بزرگان دین جو مشائخ ہوا کرتے ہیں، سجادگان جو بزرگان کی بارگاہوں کے سجادہ نشین ہیں، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ ان کو بزرگوں کی روحانیت اور ان کے میدان کے علوم سے واقفیت ہو، اس کے لیے آپ اپنے ایک شاگرد حضرت جو ہے نا سید محمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ جو مستعد پورہ میں رہا کرتے تھے، جو ہر دروازے، تو ان کو آپ نے ہدایت دے کر کتاب ترتیب فرمائی جس کا نام ہدایت الشیوخ ہے۔ اگر وہ کتاب اگر عام مسلمان بھی پڑھ لے، وہ مسلمان جس کو روحانیت سے دلچسپی ہو، تزکیہ، تصوف، روحانیت سے دلچسپی ہو، اگر وہ کتاب پڑھ لے تو وہ ایک اچھا خاصا عالم ہو سکتا ہے۔ دو کتابیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت کے جو ہے نا بیش بہا ایسے غیر معمولی کارنامے ہیں کہ وہ آدمی اگر کچھ نہ ہو، اگر مسلمانوں کو دو کتابیں مل جائیں، ایک اہل خدمات شرعیہ اور جو ہے نا ہدایت الشیوخ، دو کتابیں مل جائیں، تو میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ایک سچے اور پکے مسلمان بندے ہو کر اس معاشرے میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اتنے بڑے کارنامے، اور ساتھ میں آپ نے جو ہے نا مدرسہ نظامیہ، جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا، اور جو ہے نا اس وقت ابھی شہر میں ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جس سے جو ہے نا علماء تیار ہو سکے، حضرت قبلہ نے ابتدا سے آخر تک نے اس کا پورا ایک 16 سالہ نظام ترتیب دیا، 16 سالہ نظام کے جس سے طالب علم ابتدا سے انتہا تک سیکھ کر نہ صرف عالم بلکہ جو ہے نا ایک مستند ایک اسلامک اسکالر بن جا سکتا ہے، بلکہ یہاں تک اس کے لیے اس کے مدرسہ نظامیہ کو آپ نے وسعت دی کہ اس کے غیر مسلم بھی اس میں جو ہے نا داخلہ لے کر اس میں اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کر سکتے تھے، ان کے لیے کچھ اخلاقیات کی تعلیم دی جایا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سے پہلے تک ہمارے 70-80 تک جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا دکن میں پورے جو ہے نا چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، وہاں پر بھی اخلاقیات کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور ایک تو مسلمانوں کے لیے رسالہ دینیات بول کے تھی، اتنا بہترین نظام۔ آپ لوگ میں نوجوان ہیں تو آپ سمجھے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، آج بھی اگر آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے گھروں میں بچیوں کو اگر آپ اخلاقیات کی اور اسلامیات کی ایک مستند جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ جس پر مسلمان ایک اپنے قبر کی کامیاب زندگی کے لیے اگر کوئی کتاب لے سکتی تو آپ رسالہ دینیات آپ لیجئے۔ آپ جو ہے نا جس کو جو ہے نا دکن کی جو ہے نا حکومت کی طرف سے، حضور نظام کی طرف سے شائع کیا گیا تھا، جس کو 11-12 اس کے حصے ہوا کرتے تھے، آپ صرف لا کر اردو زبان میں وہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے، اور بچہ جو ہے نا انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے نا اسلام کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔
بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو چیز جو ہے نا میں آخر میں کیونکہ وقت تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ مدرسہ نظامیہ یا جامع نظامیہ جو آج ہے، یہ جو ہے نا صرف اور صرف آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اور حکم پر قائم کیا گیا، اور جامع نظامیہ مدرسہ نظامیہ کے علماء اور خود حضرت شیخ الاسلام مجدد دکن حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کسی جماعت نہ کوئی جماعت قائم کرنا چاہے، نہ کوئی تحریک بنانا چاہے، نہ اپنی شخصیت کو جو ہے نا ایک مقتدا کی حیثیت سے پیش فرمائے۔ اگر آپ چاہتے تو آج اس وقت جو ہے نا دکن کیا پوری دنیا جو ہے نا آپ دکن پر حضور نظام کی طرف جو ہے نا نظریں باندھ کر ہر کام کے لیے دیکھا کرتی تھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم جو ہے نا کسی کام کے لیے خلیج کی طرف یا ازہر شریف کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یعنی جب حضرت قبلہ جب تشریف فرما تھے، ساری دنیا سارے مسلمان جو دنیا بھر کے مسلمان جو ہے نا حضرت قبلہ کی طرف دیکھا کرتے تھے اور حیدرآباد دکن کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ حیدرآباد دکن کی طرف سے حضور نظام کی طرف سے کیا احکامات آتے ہیں، کیا پیغام ملا چاہتا ہے۔ تو حضرت قبلہ اگر چاہتے تو اپنے آپ کو بہت بڑے انداز سے جو ہے جیسا کہ اب جو میں باتیں کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرا مزاج ہے، لیکن جو آج جو ہمارے دکن میں ہندوستان میں اور حیدرآباد بھی جو کل تک جو ہے نا ہمارے بچپن تک بالکل صاف ستھرا تھا، صرف صاف ستھرا تھا، ہمارا مزاج صرف ایک ہی تھا، کیا ہے؟ آقا کے بعد اولیاء اللہ کا مزاج، اولیاء اللہ سے محمد۔ ہر چاہے کوئی بھی جاگیردار ہو، کوئی بھی نواب ہو، کسی نہ کسی بزرگ سے، کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے جو ہے جڑا ہوا کرتا تھا، عقیدت مند ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی بھی وہ بہک نہیں سکتا تھا، کبھی بھی وہ بہک نہیں سکتا تھا، کسی نہ کسی ہر چھوٹے بڑے معاملے میں وہ نواب صاحب، وہ جاگیردار جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ حضرت سے رجوع ہوتے اور مشورہ کرتے، اور ابھی حالات ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اس زمانے میں ہر چھوٹے بڑے کام میں ان سے بزرگ سے جو ہے نا کوئی بزرگ ہے ان سے بیعت ہے، کوئی بزرگ ہے جیسے خاص طور پر خورشید جاں ہے، معین الدولہ، جتنے نوابات یہاں پر ہوا کرتے تھے سب کے چاہے پائے گاہ کے ہوں یا ادھر کے ادھر کے، سبھی لوگ کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حیدرآباد دکن اولیاء اللہ کا شہر رہا اور اولیاء اللہ کے عقیدت مندوں کا شہر رہا۔ اسی لیے بعض لوگ آ کر جو ہے نا شمال سے یا ادھر سے آ کر آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہم کو سکھلاتے ہیں، آقا کے بارے میں جیسا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نعوذ باللہ آقا سے ہماری محبت یا عقیدت کم ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اور بار بار کئی مقامات پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ خواتین یہ فرمایا کرتی تھیں کہ حیدرآباد بی بی فاطمہ کے جہیز میں دیا گیا، حیدرآباد بی بی فاطمہ کے جہیز میں دیا گیا، یعنی حیدرآبادیوں کی اور دکنیوں کی آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام سے اتنی گہری اور غیر معمولی عقیدت ہوا کرتی تھی کہ جو ہے نا یہاں تک کہنے لگ جاتے کہ حیدرآباد بی بی فاطمہ کے جہیز، یہ ہماری عقیدت کا عالم تھا۔ تو یہ بات جو آج جو ہے نا جو چیز میں محسوس کروانا چاہتا ہوں ہم آپ لوگوں کی وساطت سے کہ جو ہندوستان میں اور جتنے بھی آج دنیا میں مسلمان جو نا طبقات میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، شخصیتوں کے پیچھے جو بڑھ گئے ہیں، حیدرآباد کا 70-80 سے پہلے تک ایسا کوئی مزاج نہیں تھا۔ یہاں مزاج صرف قرآن مجید، حدیث شریف، اولیاء اللہ سے محبت، اور کچھ نہیں ہوا کرتا، نہ کوئی وہ جماعت، یہ گروہ، یہ تحریک، یہ فرقہ، یہ شخصیت، کوئی نام نہیں۔ حضرت قبلہ اتنی بڑی ہستی بھائی جس کی بات حضور محب علی پاشا کے استاد حضور نظام میر عثمان علی خان کتنے سال آپ کے سامنے پڑھے معلوم آپ کو؟ 27 سال۔ کتنے سال؟ 27 سال حضرت قبلہ کی بارگاہ میں بحیثیت شاگرد رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، جب آپ جو ہے نا بادشاہ بنے، تو پھر آپ اپنے دونوں صاحبزادے معظم جاں اور اعظم جاں کے بھی کو بھی ان دونوں کے استاذ کے طور پر آپ کو مقرر کریں، یعنی جس طرح سے 3 نسلوں کے بادشاہوں اور عمراء کے آپ استاد مقرر ہوئے، تو کیا نہیں چاہ سکتے تھے ہوں گے؟ کیا نہیں چاہتے؟ یوں سمجھ سکتے تھے کہ آج جو ہے نا حیدرآباد دکن میں ایک اگر اسلامی روحانی اگر کوئی مقتدر یعنی انتہائی طاقتور ترین اور جو ہے نا سب سے اونچی سطح کی کوئی شخصیت اگر ہو سکتی تو وہ حضرت قبلہ اپنے آپ کو ثابت ہوتی، لیکن حضرت قبلہ ایسے کوئی حالات نہیں بیان فرمائے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اسے ثابت کریں۔
یہ ہمارے دکن کی خاص خصوصیت ہے۔ آج جو ہے نا پوری دکن میں آپ کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان بھر کے مسلمان اور وہاں کے علماء کرام اور دیگر پیشوایان حیدرآباد میں آ کر اگر سب اپنی بات رکھنے کی ان کی جو ہے نا پوری کھلی چھوٹ ملتی ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف حیدرآبادیوں کے مزاج کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو چیز جو ہے نا ہم حیدرآبادیوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، حضرت قبلہ حضرت شیخ الاسلام مجدد دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تعلیمات اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی گہری وابستگی، بلکہ آپ کے حکم سے تشریف لا کر دکن میں اسلام کی اور اسلامی علوم کی روشنی پھیلانے کا جو فریضہ آپ نے انجام دیا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حیدرآباد کے مزاج کو، حیدرآباد کی سرزمین سے ہم جو ہے نا یہ تمام جماعتوں، گروہوں اور شخصیتوں کے مزاجوں کو ختم کریں۔ ایک بات میں آپ بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ اب ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اگر ہم جب آپ بات کر رہے ہیں اب کے وقت سے لے کے 150 سے 200 سال پہلے تک، 150 سے 200 سال پہلے تک اگر میں اور آپ کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی تحریک، کوئی جو ہے نا شخصیت کا نام لیے بغیر اگر اسلام کی بات کرے تو کیا مسلمانوں میں کوئی انتشار یا افتراق یا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے۔ اگر میں کسی جماعت کا نام لیے بغیر، کسی گروپ کا، کسی تحریک کا، کسی شخصیت، پرسنالٹی کا نام لیے بغیر اسلام کی بات کروں اور اسلام کے بارے میں بتلاؤں تو کہیں کسی کی پیشانی پر بل آ سکتا ہے یا آئے گا؟ یہی ہمارا مزاج تھا۔ کب تک؟ 70-80 سے ہمارے حضرت مینیجر صاحب تشریف فرمائے، آپ جو بزرگان ہیں، جو آپ ان کو معلوم ہے، جو ہماری سوشل لائف سے جو واقف ہیں، آپ اس پر ان سے پوچھ لیجئے، کوئی مزاج نہیں تھا۔ جبکہ حضرت نے قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھی، بہت سارے لوگوں کے خلاف کتابیں تحریر فرمائی، لیکن کسی کو زبان سے برا بھلا نہیں فرمائی، بازاروں پر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ برائی کے ساتھ یا آئل فیل کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بد زبانی استعمال، کتابیں موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پورے قادیانیوں پر پورے 2 حصوں میں 3 کتابیں آپ نے ترتیب دی، افادۃ الافہام کے نام۔ اسی طرح سے دیگر سر سید احمد خان صاحب کے کچھ جو ہے نا افکار تھے، شبلی صاحب کے کچھ افکار، سبھی کے بارے میں لکھا، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر، کہ آپ اس کو ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ آپ نے بے ادبی کے ساتھ پیش آیا یا بد زبانی ساتھ کی آپ ان کے ساتھ، بالکل نہیں۔ تو یہ ہمارا حیدرآباد کا مزاج ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اگر آج کی ہماری اس نشست کا اگر خلاصہ، اگر ہم اس سے کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ حضرت کا یہی خدمات ہے کہ صرف اور صرف اسلام کی خدمت کی جائے، اسلام کی خدمت کی جائے، اور اسلام کا بول بالنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی تحریک، کوئی شخصیت یا پرسنالٹی کے لیے ہم اسلام کو سہارا نہ بنائیں، بلکہ صرف اور صرف اسلام کے لیے کام کرنا اپنا مزاج بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔